اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا۔ آیہ مجیدہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کہ حادثہ شب سے مراد یعنی شب بیداری، آدمی سو رہا ہوتا ہے، اچانک اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، اس لیے کہا ناشئۃ اللیل یعنی شب بیداری۔ حادثہ شب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اچانک رونما ہوتا ہے۔ وہ سو رہے تھے، سونے کے بعد ایک سلسلہ جاری تھا نیند کا، نیند کو توڑا، نیند ختم کی، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان ناشئۃ اللیل یہ حادثہ جو شب بیداری کا ہے، یہ کس سبب کی وجہ سے وجود میں آتا ہے؟ عرض کیا تھا، کبھی خوف نار، کبھی شوق الجنت، اور کبھی محبت محبوب کے نتیجے میں جو حادثہ رونما ہو وہ اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس کو واجب قرار بھی نہیں دیا گیا۔ خوف نار ہو یا شوق جنت ہو، اس کو واجب یا حرام کی صورت میں ذکر کیا گیا کہ اپنے آپ کو حرام میں مبتلا نہ کرو یا واجبات سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا کہ یہ پابرجا ہے، مستحکم ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے۔ کس چیز میں ثابت قدمی ہے؟ ثابت قدمی کا تعلق کس سے ہے؟ کہ یہ ناشئۃ اللیل یہ محب اور محبوب کے درمیان رابطے کو مستحکم کرتا ہے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو اصل رابطہ محبت برقرار نہیں ہے۔ اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ ناشئۃ اللیل۔ اگر آپ کسی محبوب سے محبت کرتے ہیں، اس کی خلوت کو پسند کرتے ہیں، تنہائی میں جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ملاقات کیا ہے؟ عملی ثبوت ہے آپ کے اس ادعا کا جو محبوب سے آپ رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ خوب عملی ثبوت دیں۔ جب عملی ثبوت دیں گے، یہی عملی ثبوت کیا ہے؟ پابرجا ہے، یہ ہمیشہ مستحکم رہتا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن مقام عمل میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ بس نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کذاب ہیں، کاذب بھی نہیں، کذاب۔ البتہ ایک ضمناً آگے مطلب عرض کر دوں، یہ کذاب مبالغہ ہے نا کاذب کا، کاذب یعنی جو جھوٹا ہو، اور کذاب بہت زیادہ جھوٹا۔ بہت زیادہ جھوٹا کب آتا ہے؟ جس کی زندگی کا مشغلہ ہی بن گیا ہو کہ جھوٹ بولیں، لیکن بسا اوقات ایک خبر دیتا ہے کذاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر جس سے مربوط ہے وہ مطلب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب اس اہم ترین مطلب کو جھٹلاتا ہے آدمی، کاذب نہیں ہوتا، کذاب ہوتا ہے۔ مثلا جیسے جعفر ہے کذاب، ایک خبر تھی، کیا تھی؟ کہ امام عسکری کے بعد کوئی امام نہیں ہے، کاذب نہیں کہا، زندگی میں اور کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے، ایک خبر دی اور کیا کہتے ہیں آپ؟ جعفر ہے کذاب۔ خبر ایک جھوٹی دی اور کذاب بن گیا۔ یہ ادبی قوانین، اگر خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو جھٹلانے سے آدمی کاذب نہیں کذاب بنتا ہے۔ مثلا توحید ہے، توحید کا انکار کرنے سے کذاب بنتا ہے، نبوت کا انکار کرنے سے کذاب بنتا ہے، کیونکہ یہ اخبار اتنی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو جھٹلانے سے انسان کذاب بنتا ہے، کاذب نہیں ہوتا، اور بدترین کذب ہے یہ۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں نے آپ کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا، اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ آپ کو میری بارگاہ میں آنا ہے، تقرب اللہ، لقاء اللہ تک جانا ہے۔ لقاء اللہ کے لیے جو سفر طے کرنا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ نماز شب ہے۔ نماز شب اگر مقام عمل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ اگر اس دعویٰ میں سچے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ناشئۃ اللیل ہونا چاہیے، شب بیداری ہونی چاہیے۔ اگر شب بیداری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انسان کذاب۔ معروف جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، کہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے غلام ہیں، پجاری ہیں،
یعنی جہاں پہ ان کی دنیا تامین ہو رہی ہو وہاں پہ پہنچ جائیں گے. دنیا کو اگر خطرہ ہوتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کو اپنا لیتے ہیں. خود دین کیا ہوتا ہے؟ وَالدِّينُ لَاعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, دین ان کی نوک زبان پہ رکھا ہوتا ہے. لائق کون سا کلمہ ہے عربی میں؟ لام عین قاف, لائق. کیا ہوگا یہ عمل. آپ کبھی کبھی کوئی فروٹ کھاتے ہیں, اگر وہ گٹھلی والا ہو, فروٹ کھانے کے بعد وہ جو گٹھلی رہ جاتی ہے اس کو منہ میں گھماتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کھیلتا رہتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, فروٹ کھا لیا ہے لیکن اب کھیل رہا ہے اس سے. کھجور کھائی, گٹھلی اس کی کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی دانتوں میں دبا رہا ہے کبھی. یہ کیا ہے؟ یہ عمل گٹھلی کو منہ میں خالی گھماتے رہنا, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لائق. وہ نیچے گلے سے کیوں نہیں اتارتے ہو؟ کہ گلے سے اتاریں گے پھنس جائے گا, خود ہی پھنس جائے گا. وہ پھینکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا نا مزہ آ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں والدین, یعنی یہ معصوم کی تعبیر ہے, ہماری نہیں ہے. والدین لائق علی السنتہم, گلے سے نیچے نہیں اتارتے ہیں, پھنس جائیں گے. دین پہ عمل کریں پھنس جائیں گے. خوب باہر پھینک دو, کہ باہر پھینک دیں, مزہ کون لے گا؟ مزہ آ رہا ہے. دیکھیں معصوم کے کلمات کا انتخاب کتنا دقیق ہے. اور آپ جا کر معاشرے میں دیکھیں ایسے ہی لوگ ہیں, دین کی باتیں بہت کریں گے, او ان سے بڑھ کے کوئی اور دیندار ہوئی نہیں. خلوت دیکھو انتہائی فاسق و فاجر. وہ کیا ہے؟ دین لائق علی السنتہم. لیکن معصوم نے کہا اذا محسوا بالبلاء, یہ بھی یاد رکھیں کہ دین کے ساتھ کھیلتے رہنا ایک حد تک ہے, اس کے بعد خداوند عالم ابتلا میں ڈال دیتا ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کیسا مزہ ہے. وہ گلے میں پھنستا ہے یا نہیں پھنستا, نیچے اترتا ہے یا نہیں, یا منہ سے پھینکتا ہے یا نہیں پھینکتا. جب دنیا خطرے میں پڑتی ہے. یہ کوفی یوں تھے. خیر ضمناً عرض ہوگا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, شب بیداری اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ محکم ترین راستہ ہے, پابرجا ہے. آپ کے مدعا کی دلیل صدق ہے شب بیداری. اگر شب بیداری ہے, آپ محبوب کے ساتھ رابطہ آپ کا استوار ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا, قیل کیا ہے؟ قول سے نکلا ہے نا. قول کیا ہے؟ احسن, معنی کیا تھا قول کا اظہار ما فی الضمیر. خوب, اب وہ کسی ذریعے بھی ہو سکتا ہے, زبان کے ذریعے ہوتا ہے, ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے, اشارے کے ذریعے ہو سکتا ہے, وجود خارجی کے ذریعے ہو سکتا ہے, کئی ایک طرق ہیں. اقوام قیلا, اقوام کس سے نکلا ہے؟ قیام سے. معنی کیا تھا قیام کا, کون سی حالت؟ آمادگی کی حالت, کہ جب بھی کوئی ذمہ داری آئے فوراً اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آمادہ رہیں. خوب, کتنا خوبصورت ہے واقعاً قرآن. وَأَقْوَمُ قِيلًا کا آپ کی فطرت کے مطابق ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے بعد آیا آپ کے نفس میں, آپ کی ذات میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ کسی کو پتہ ہو؟ اچھے بسا اظہار بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے؟ وہ دو علمی مطلب آپ کو آتے ہوں, آپ ایک محفل میں بیٹھ جائیں جہاں پہ وہی علمی محفل کا سلسلہ جاری ہو اور وہ اشتباہ کر رہے ہوں, اندر سے گرم جوشی آتی یا نہیں آتی؟ وہ کود پڑیں, نہیں بھائی یہ غلط ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے. یہ گرم جوشی کیا ہے؟ یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے. حسنات میں بھی ایسی ہے کہ حسنہ انجام دینے کے بعد انسان چاہتا ہے, یحبون ان یحمدوا, قرآنی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ حمد کی جائے, ستائش کی جائے, پتہ چلے کہ ہم کچھ ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ادھر سے عجیب ہے, برائی کی نسبت کیا ہے؟ یہ بھی انسان کی فطرت میں, یعنی اب کوئی ایسا نہیں ہے روئے زمین پہ انسان جو برائی کرے اور کہے کہ برملا ہو جائے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ واضح یا نہیں ہے؟ یہ تو مبرہن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اقوام قیلا, یعنی آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کی شب بیداری کا حسنہ یہ کیا ہو؟ لوگوں میں معلوم ہو, لوگوں کے اندر ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس آمادگی میں رہتے ہیں, تیاری میں رہتے ہیں کہ یہ زبان زد عام و خاص ہونا چاہیے. خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہا پھر آؤ میری بارگاہ میں آؤ. ایک بات جب میں اپنی زبان سے کروں گا
اس کا اثر کتنا ہوگا جب تم خود کرو گے تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ جی کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اقوم قیلا، اقوام قیلا یعنی وہ بات جو ہمیشہ برقرار رہے، ہمیشہ آپ کا چرچا رہے. اس کا تعلق کس سے؟ کہا مجھ پہ چھوڑ دو، پھر میں خود کر لوں گا اور آپ کو اتنا بلند کروں گا کہ یہاں نہیں، ہاں قاب قوسین او ادنیٰ تک لے آؤں گا اور ملائکہ پیچھے رہ جائیں گے. ملائکہ کی بزم میں تمہارے اس عمل پہ فخر و مباد کروں گا. وہ اقوام وکیلا ہے یا دنیا میں 2 سجدے دے کے لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا اقوام وکیلا ہے؟ ہوگا ان ناشئۃ اللیل ہی اقوام وکیلا. اور جب محبوب محب کی بات کو کسی محفل میں بیان کر رہا ہو اس کی زبان سے زیادہ اچھا لگتا ہے. چہ سے کہ اپنے فضائل خود بیان کرو، اپنی زبان سے بیان کرو. اور یہ بھی ہے اخلاقیات میں، آپ ایک اگر حسنہ انجام دیتے ہیں تنہائی میں، خفا میں، ایک مرتبہ جب آپ ذکر کرتے ہیں، روایات میں ہے کہ 1/7 اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ جب تکرار کرتے ہیں 2/7، تیسری مرتبہ جب کرتے ہیں کلن محو ہو جاتا ہے، ختم، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. افضل الزہد اخفاء الزہد. وہ کیوں؟ جس کے لیے کر رہے اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ دیکھ رہا ہے. وہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عجیب بات ہے، آپ دیکھ لیں، آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا بعض افراد ایسے ہیں کہ ان دیکھے انجانے آپ کی محبت ان سے وابستہ ہو جاتی ہے. مشاہدہ کیا ہوگا زندگی میں، بعض افراد ہیں دیکھتے ہی آپ کو اچھے لگتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ زندگی میں دیکھا ہوگا، ہوتا ہے، تجربات سب کے ہیں. یہ کون سی وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم ان کا ماضی نہیں جانتے ہیں، ہم ان کا حال نہیں جانتے ہیں، ہم ان کی کسی حرکات و سکنات پہ ہماری نظر نہیں ہوتی لیکن اچھے لگتے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر ناشئۃ اللیل ہو تمہاری زندگی میں، شب بیداری ہو اور نماز شب ہو، کہ میں تمہاری محبت کو پانی میں ملا دوں گا. جو جو پیتا رہے گا تم سے مانوس ہوتا رہے گا. وہ انس چاہیے یا یہ اپنی زبان سے اظہار کرنا یہ چاہیے؟ کا یاد رہے ناشئۃ اللیل ہونا چاہیے، لیکن ہیا اقوام قیلا بہت زیادہ چاہتے ہیں آپ کی تعریف ہو، ہر زبان پہ آپ کا نام ہو، کہ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، تنہائی میں آؤ، شب کی تاریکی میں آؤ جب کوئی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اس عابد زاہد بی شعور کی طرح کہ رات کو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، دیکھا ساتھ میں کسی صف میں کوئی حرکت نظر آئی، اس کو پتہ چلا کہ کوئی سویا ہوا ہے، کروٹ لے رہا ہے. اب بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز اور گریہ اور چیخے پکار، یہ وہ جب صبح دیکھا کتا سویا ہوا تھا، ساری رات کتے کے لیے خضوع اور خشوع کر رہے ہیں. اقوام وکیلا کا یہ معنی نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے معافی ضمیر میں موجود ہے اس کو ہم قیام دیں گے؟ معافی ضمیر، یہی تو عرض کیا ہے کہ معافی ضمیر میں کیا ہے؟ ظاہر کر رہے ہیں، وہی تو ظاہر کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہ مثلا اس کے بعد جب آپ تبلیغ کریں گے، تبلیغ دین پہنچائیں گے یا خدا کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ لوگوں کے درمیان میں زیادہ پابرجا رہے گا. ابھی چونکہ بعد میں آیا نہیں ہے. پہلا معنی اقوام قیلا یعنی آپ کی فطرت ہے اس بات پہ کہ آپ یہ چاہتے ہیں، وہ اس میں کوئی فرد مستثنا نہیں ہے. حتیٰ 2 ٹکے بھی دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ دے رہا ہوں، اس کو بھی پتہ چلے، ساتھ والوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے سخی ہیں، جیسے آپ کے باپ کا دے رہا ہوتا ہے. بعض بیت المال دے کے اپنی تعریف چاہتے ہیں، وہ بیت المال یہ تو ہے ہی ذمہ داری بھائی. بس ایک یہ ہے، دوسرا خود پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اقوام قیلا. دیکھیں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس آئین کو اپناتا ہے اس آئین کی تبلیغ کر کے اپنے مریدوں کو جذب کرتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باطل فرقے جتنے بھی آپ جا کر دیکھیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے ہدف کہ ایک باطل پہ خود چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اس باطل کے پرچار میں بہت سے لوگ اس کے ساتھ
مانوس ہو جائیں، کثرت ان کی بڑھتی جائے، دن بدن زیادہ ہوتے جائیں، اگرچہ وہ باطل کی پرچار کر رہا ہے۔ خوب پیغمبر اسلام کو خطاب، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل لینے کے لیے بھی نماز شب کی ضرورت ہے۔ یہ قول ثقیل کس طرح سے عرض کیا تھا کہ یہ قول ثقیل ہے، ایک لینے کے لیے، دو اس پر عمل کرنے کے لیے، تیسرا تبلیغ کرنے کے لیے بھی یہ قول ثقیل ہے یا نہیں ہے؟ خوب آپ اپنے مذہب کی جا کے تبلیغ کریں پاکستان کے اندر، ثقیل ہے یا نہیں ہے؟ شہ بسا کہ نماز پڑھنا ہے ہمارے لیے دوبر ہو جاتا ہے، آگا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ خوب یہ ثقیل 3 مراحل میں تھا، لینا، عمل کرنا، پہنچانا۔ وہ کہا کہ اگر یہی آئین وہ رابطہ محبت کی صورت میں برقرار ہو، خوب آپ جاؤ معاشرے میں، ہم اقوام مکیلہ کر دیں گے، بات تم کرو، تاثیر ہم ڈال دیں گے، بس انا ناشئۃ اللیل ہی اقوام مکیلہ، آپ کی بات اثر کرے گی۔ کیوں اثر کرے گی؟ کہا اس لیے کہ آپ کا رابطہ خدا سے، اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کے سب یہ کیا ہیں؟ لشکر خدا ہیں۔ جن لشکر کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے وہ اپنی ماموریت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ ناشط اللیل کی صورت میں آؤ، تبلیغ دین کرو، دیکھو اس کے بعد تمہاری زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں معاشرے میں بعض لوگ ہیں ایک بات کرتے ہیں بڑی مختصر سی، لیکن ایسی دل کو لگتی ہے کہ انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک جملہ، کوئی زیادہ تقریریں نہیں، سخنانیاں نہیں، شور شرابہ نہیں، بس تنہائی میں ایک بات کرتے ہیں، اور وہ چونکہ صاحب عمل ہے، رابطہ محبوب سے، یہ تاثیر کس نے ڈالی ہے؟ یا اقوام قیلہ۔ سبب کیا تھا؟ نماز شب۔ معروف واقعہ ہے، آغا کشکائی، جہانگیر خان کشکائی، علماء اصفہان سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصفہان علمی سرزمین تھی، مرکز تھا، اور آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ آج ختم ہو گیا ہو۔ جہانگیر خان کشکائی نوجوان تھا، اور پہلے واقعہ کیا خوب، جہانگیر خان کشکائی نوجوان تھا اور موسیقی میں یعنی لہو و لعب میں مصروف تھا، اور اس کے پاس وہ موسیقی کے کیا ہوتے ہیں، وہ جس میں وہ دھاگا ہوتا ہے بجاتے، گٹار، وہ گٹار بجاتا تھا۔ تو گٹار یہ بجا رہا تھا، اور اس کا وہ جو دھاگا ہے وہ ٹوٹ گیا، تو یہ جا رہا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تار کو۔ ایک عالم دین بیٹھا ہوا تھا وہیں پہ کوچے میں، تو اس سے ایڈریس پوچھتا ہے کہ بابا یہاں پہ کوئی ایسی دکان نہیں جس پہ یہ گٹار تعمیر ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، یہ تار میری ٹوٹ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس بزرگ نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا اس تار کو رہنے دو، دل کی تار کو کسی سے جوڑ دو، وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک جملہ کہا، اور اس پہ اتنا اثر کیا جہانگیر پہ، وہیں پہ وہ سب کچھ پھینک دیا اس نے، توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد مدرسے میں آ گیا، طالب علم بنا، اور نہ فقط طالب علم بنا بلکہ فقیہ مذہب تشیع بنا، جس کے شاگردوں میں مرحوم مجلسی جیسے لوگ ہیں، اور مرجعیت پہ جانے کے بعد بھی اس آدمی نے عمامہ نہیں پہنا۔ کہنا وہ جو میرا ماضی ہے اس سے مجھے شرم آتی ہے کہ اس عمامے کو اپنے سر پہ رکھوں، اور ایسے ایسے مراجع کی تربیت کی جس کی حد نہیں ہے۔ وہ یہ ایک بات کی اس نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم باعمل تھا۔ جس کی زندگی میں ناشئۃ اللیل ہو، یا اقوام قیلہ، لوگوں کے دلوں میں بات اثر کر جاتی ہے، اصل سامنے والا پسیج جاتا ہے۔ اور یہ یقین جان لیں بیٹا، وہ مذہب حق ہو یا مذہب باطل ہو، فرق نہیں کرتا ہے، اخلاص کی بنیاد پہ آگے جاتا ہے، اخلاق کی بنیاد پہ۔ حتیٰ آپ باطل کی ترویج دیکھ لیں، باطل میں جب تک ڈنڈے کا زور ہوتا ہے تب تک اثر ہوتا ہے، لیکن ڈنڈا اٹھا لیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پیچھے اخلاص ہو وہ چیز کبھی ختم، وہ بہت دائمی ہوتی ہے، وہ پابرجا ہوتی ہے۔ حتیٰ آج کل آپ جا کر دیکھیں، ایک المیہ ہے مذہب تشیع کے لیے، اور بزرگان مذہب تشیع کے لیے، دشمن اپنے باطل کی ترویج کے لیے ایسی ایسی شخصیات کی تربیت کرتے ہیں
کہ جو علم اخلاق میں بہت زیادہ پختہ ہوتے ہیں. اس کا ایک نمونہ بھی عرض کروں, اس کو پڑھا کریں. غامدی ہے, نام سنا ہے؟ غامدی باطل کی ترویج کے لیے باقاعدہ اس کو تربیت کیا گیا. کلین شیو ہے اور مذہب کی پہچان بنا ہوا ہے. اور نوجوان طبقہ اتنا جذب ہوتا ہے جس کی حد نہیں ہے. بات غلط کرتا ہے, لوگ گالیاں دیتے ہیں, ہنس دیتا ہے. یعنی اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور باطل کی ترویج کرتا ہے. یہ یقین رکھ لیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی فیلڈ میں, دو ہی سبب ہیں وہاں, نماز شب اور اس نماز شب میں اخلاص خدا کے لیے. اگر یہ اخلاص ہے تو آپ پوری زندگی میں جہاں بھی جائیں گے آپ کامیاب ہیں, آپ کو کوئی مشکل نہیں. جس مکتب کی بھی آپ ترویج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن حیف نہیں ہے انسان کے لیے کہ مکتب الہی کو چھوڑ کر وہ باطل مکاتب کی آدمی ترویج میں لے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے. لہذا خالق کی کائنات نے کہا قم اللیل. کیوں قم اللیل؟ علت, دوسری علت کیا ہے؟ کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطن, یہ محبت کا تقاضا ہے. اور یہی ناشئۃ اللیل کیا ہے؟ اقوام قیلا, آپ کی بات کو ہم بیان کریں گے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی واقعاً یہ انسان کے لیے کم مقام ہے کہ ہمارا مدعا خداوند عالم بیان کر رہا ہو. ہے یا نہیں؟ ہاں, سورہ یاسین پڑھتے ہیں. یا لیت قومی یعلمون, کون ہے یہ؟ ایک شہید ہے, بنی اسرائیل کے اندر آیا نبی اور بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد جو مقام ملا اس نبی کو, البتہ بعض کہتے ہیں نبی ہے, بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھا, صالح آدمی تھا, پاکیزہ آدمی تھا. اس کی زبان سے قرآن نقل کر رہا ہے, خوب دنیا سے چلا گیا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم کو پتہ ہوتا. کیا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, جو کرامت کا مقام خدا نے مجھے دیا ہے اس تبلیغ کے نتیجے میں, کاش میری قوم کو بھی پتہ ہوتا تو کبھی منحرف. خوب سوال, یہ تو شہید ہو گیا ہے, قوم کو پیغام کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. دیکھیں خدا سے وابستگی کا صلہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا سے چلے جاؤ لیکن ہم آپ کو زندہ رکھیں گے. ان ناشئۃ اللیل ہی اقوام قیلا, اقوام قیل بہترین بات. ایک دفعہ آپ خود کرتے ہیں, ایک دفعہ آپ کی جگہ پہ ایک ایسا سخنور آپ کی بات کو بیان کرتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور وہ بھی خالق کائنات اگر آپ کا نمائندہ بن کے آپ کی تمجید کر رہا ہو, وہ کتنا عظیم ہوگا یہ انسان. چبر سے کہ انسان خود اپنی تعریف کے پیچھے جا رہا ہو. چھوڑ دیں یہ کام, وہ جس کا کام ہے اسی کو ساجے. وہ اگر خدا نے یہ وعدہ کیا ہے تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر. العلماء باقون ما باقیت دہر, جب تک یہ زمین و آسمان ہیں علماء زندہ ہیں. وہ یہ کیوں زندہ ہیں؟ کچھ کیا ہے انہوں نے خدا کے لیے, اور خداوند عالم نے ان کو زندہ رکھا ہے. خوب ان ناشئۃ اللیل ہی اقوام قیلا, بہترین انداز کیا ہے؟ اقوام قیل. یعنی اگر آپ کا ما فی الضمیر بیان ہونا چاہ رہا ہے ہم کریں گے, اگر آپ مشہور ہونا چاہتے ہو ہم کریں گے, اگر آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے ہم ڈالیں گے. لیکن تم کیا کرو؟ تم ناشئۃ اللیل میں مصروف رہو, لیکن ناشئۃ اللیل بھی محبت کے سائے میں ہو. آیت کا سلسلہ جاری ہے. ان لک فی النہار صبرا طویلا, کہ انشاءاللہ بعد میں